بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عائشہ مہر، ویلکم ہیئر۔ ایک دو دن سے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی ہے، جس کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بیٹا اپنی والدہ پر تشدد کر رہا ہے اور جسمانی طور پر اپنی والدہ کو ابیوز کر رہا ہے۔ پرسنلی جب میں نے اس ویڈیو کو دیکھا، مجھے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ ویڈیو راتوں رات وائرل ہو گئی۔ جب لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا تو آگ بگولا ہو گئے اور لوگوں نے مختلف آراء کا اظہار کیا۔ جن لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا، تقریباً تمام لوگوں نے نیگیٹو کامنٹ شو کیے۔ ویڈیو میں جس طرح وہ لڑکا اپنی والدہ کو ابیوز کر رہا تھا، ٹھیک اسی طرح لوگوں نے اس لڑکے کو بے شمار گالیاں نکالی۔ بہت سے میڈیا اور سوشل میڈیا کے لوگ ان کے گھر پر پہنچے، ماں جی سے اور ان کی بیٹی سے انٹرویو لیا اور افسوس کا اظہار کیا۔ پولیس نے اس لڑکے کو گرفتار کر لیا اور پھر خبر آئی کہ اس لڑکے کو ضمانت پر رہا کر دیا گیا ہے، جس پر ہماری عوام نے عدالتی نظام کو اور پولیس کو بہت برا بھلا کہا۔ ہم پاکستانی معاشرے میں رہتے ہیں اور یہ بات سوچنے سمجھنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ بحیثیت معاشرہ ہم لوگ تشدد پسندانہ سوچ کے حامل لوگ ہیں۔ ہم جب بھی اپنے معاشرے میں کچھ الگ ہوتا دیکھتے ہیں تو بنا سوچے سمجھے نہایت ہی منفی یا نہایت ہی مثبت سوچ کا اظہار کرتے ہیں۔ والدہ پر ہاتھ اٹھانا نہایت سنگین اور شرمناک عمل ہے، مگر اس واقعے کے پیچھے جتنے بھی محرکات ہیں، ہم نے ان تمام محرکات کو نظر انداز کیا۔ کسی نے بھی سوچا کہ اس لڑکے نے آخر ایسا کیوں کیا؟ کیا وہ لڑکا پاگل تھا یا اس کے اوپر بیٹھے بیٹھے جن نازل ہو گئے کہ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور اٹھ کر اپنی والدہ کو اس طریقے سے ابیوز کرنا شروع کر دیا؟ ماں جی کے انٹرویو کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ اس لڑکے کی اپنی ماں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بھی ذاتی دشمنی نہیں تھی۔ اس لڑکے نے جو بھی کیا وہ اپنی بیوی کے بہکاوے میں آ کر کیا۔ یہ واقعہ ہمارے لیے خطرے کی گھنٹی اور لمحہ فکریہ ہے۔ ہم سب کو اس پر سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے خدا کرتا کسی اور کے ساتھ ہے اور دکھا کسی اور کو رہا ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں سسرالی نظام ہمیشہ سے زوال کا شکار رہا ہے۔ کبھی ساس بہو پر ظلم کرتی ہے اور کبھی بہو ساس کو بیٹی سے جدا کر دیتی ہے۔ کبھی جہیز اور اولاد کے نام پر بہو کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے اور کبھی بہو بیٹے کے ساتھ مل کر ساس یا سسر کو اولڈ ہوم بھجوا دیتی ہے۔ ایسے حالات اور واقعات ہمیں ہمیشہ اخبارات اور ٹی وی چینلز پر دیکھنے کو ملتے ہیں، مگر ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہمارے گھر میں تو کہیں یہ مسائل موجود نہیں ہیں۔ میری نظر میں یہ مسائل تقریباً ہر گھر میں موجود ہیں۔ ہاں، ایسا ضرور ہو سکتا ہے کہ ہر گھر کے مسئلے کی نوعیت اور شدت الگ الگ ہو۔ ان مسائل کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی ان مسائل کو مسائل سمجھا ہی نہیں ہے اور کبھی بھی ان پر کھل کر بات ہی نہیں کی۔ گھر کے بڑوں کو لگتا ہے کہ وہ بڑے ہیں، اسی لیے سب کچھ ان کی مرضی سے ہونا چاہیے، اور ماڈرن زمانے کے چھوٹوں کی سوچ یہ ہے کہ اب زمانہ بدل گیا ہے، ہر انسان کو اپنی زندگی اپنی مرضی سے جینے کا پورا حق حاصل ہے۔ اسی کانسیپٹ کی بیس پر گھر کے بڑے معاف کرنا اور اگنور کرنا بھول چکے ہیں اور گھر کے چھوٹے ادب اور لحاظ کرنا بھولتے جا رہے ہیں۔ ساس اور بہو کے مسئلوں کی بات کریں تو بہو کو سارے گھر کے کام کی ذمہ داری دینا اور گھر کے تمام افراد کی دیکھ بھال کی ذمہ داری دے دینا، یہ بات بالکل غلط ہے۔ دوسری طرف اسلام میں بہو سسرال کی ذمہ داری نبھانا اس کے اوپر فرض نہیں ہے، اس بات کو بیس بنا کر گھر کا کوئی کام نہ کرے، یہ بات بھی بالکل غلط ہے۔ اسی طریقے سے بہو ساس سسر کی مرضی کے بغیر کہیں جا نہیں سکتی، یہ بات بھی غلط ہے، اور بہو بنا انفارم کیے جہاں مرضی چلی جائے، یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ یہ اور اس طرح کی ہزاروں چھوٹی چھوٹی باتیں ہمارے گھروں میں بگاڑ کا سبب بنتی ہیں۔ انہی باتوں کی وجہ سے احساس کمتری، جھوٹ، حسد، ٹینشن، ڈپریشن اور سٹریس جیسے مسائل دونوں طرف پیدا ہوتے ہیں۔ جب ان معاملات کو سمجھا نہیں جاتا، سلجھایا نہیں جاتا، مزید ان کو الجھایا جاتا ہے، ان پر بات نہیں کی جاتی، تو یہی باتیں انسان کے اندر لاوا کی طرح جمع ہوتی رہتی ہیں، اور پھر ایک دن جب برداشت ختم ہو جاتی ہے اور ایموشنز حد سے زیادہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ لاوا پھٹتا ہے اور ہمیں اس طرح کے افسوسناک واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اور پھر ان واقعات پر تبصرہ کرنے والے لوگ یا تو گالیاں نکالتے ہیں، نیگیٹو کامنٹس شو کرتے ہیں، یا پھر کہتے ہیں کہ اتنی سی تو بات تھی۔
لیکن وہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ ایسے واقعات اور حالات کا سامنا کبھی ہمیں نہ کرنا پڑے، کبھی ہمارے گھر میں ایسی باتیں دنیا والوں کی گفتگو کا موضوع نہ بنے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان مسائل پر سوچیں اور ان مسئلوں کے شروع ہوتے ہی ان کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ ان مسئلوں کو چھوٹا نہ سمجھیں، کیونکہ یہی چھوٹے چھوٹے مسئلے آگے جا کر بڑے بڑے فساد پیدا کرتے ہیں۔ ان مسائل پر بات کریں اور ان کے حل کے لیے مثبت اقدامات کریں، کیونکہ اچھی ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے گھر کا پرسکون ماحول بہت زیادہ ضروری ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔